معزز حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امیدیں، کچھ عرصہ بعد وہ حقیقت کو خود بخود جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا، جو معلوم تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ کہنے لگے اے وہ شخص اتارا گیا ہے جس پر قرآن، بے شک تو مجنوں ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور انہیں اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اس ذکر قرآن مجید کو، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، اور گزر چکی ہے پہلوں کی یہی روش۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔
اور اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو رائندہ ہوا، بجز اس کے جو چوری چپے سن لے تو اس صورت میں تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور گاڑ دیے اس میں محکم پہاڑ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے سے بھرے پڑے ہیں، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور ہم نہیں اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں تم میں سے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور جان ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے، تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین۔ پس سربا سجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون۔ وہ گستاخ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے بے ادب نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ کہنے لگا اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین إلی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے جنہیں وقت مقرر کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ وہ بولا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوا تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے، ان کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔
یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے، انہیں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ، ادخلوها بسلام آمنین، انہیں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بلا شبہ بہت بخشنے والا، از حد رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا اے اجنبیو، ہم تو تم سے خائف ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، مہمانوں نے کہا مت ڈریے، ہم آپ کو مژدہ سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، پس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، وہ بولے ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی، پس نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، آپ نے فرمایا کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے کہا اے فرستادو، کیا اہم کام کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، مگر لوط کے گھرانے والے ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے، ہم نے بامر الہی یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، پس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ فرستادے، آپ نے انہیں دیکھ کر کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم اجنبی نہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔
وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق، عذاب، اور ہم بلا شبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصے میں، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی، اور چلے جائیے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ، اور ہم نے بذریعہ وحی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اتنے میں آ گئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ آپ نے انہیں کہا، ظالموں، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے شرمسار نہ کرو، اور ڈرو اللہ کے غضب سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، آپ نے کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں اور بہکے بہکے پھر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے برسائے ان پر کنکر کے پتھر۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو، اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ
کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر، اور وہ بے خوف و خطر رہا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنگاڑ نے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں اس مال نے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمائیے ان سے عمدگی کے ساتھ، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی سب کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان اموال کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو، اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو ان کی گمراہی پر، اور نیچے کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرمائیے کہ میں تو بلا شبہ ایسے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو پارا پارا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا سو یہ حقیقت حال کو ابھی جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں، سو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی
یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر، شروع سے اور آخر تک آیت نمبر 99 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آج سورہ ہجر شروع بھی ہوئی اور پوری بھی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، دین و دنیا کی ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ